ثانیہ مشرق پاکستان کے بعد بھی پورے ملک میں چند ماہ تک مارشل لا نافذ رہا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو ان کے سامنے دو بڑی مشکل تھی۔ پہلی مشکل تو یہ تھی کہ پاکستان کے 90,000 جنگی قیدی ابھی تک بھارتی قید میں تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کا 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ابھی تک بھارتی قبضے میں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کے ساتھ 1972 میں شملہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے ذریعے پاکستان کو اس کا 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس پاکستان کو واپس مل گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے 90,000 جنگی قیدی، پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ روکا۔ پاکستان نے بھارت پر دباؤ ڈالا کہ اگر وہ پاکستان کے 90,000 جنگی قیدی کو رہا کر دے تو چین بنگلہ دیش کا راستہ نہیں روکے گا۔ بھارت پر یہ دباؤ کام کر گیا اور اس نے پاکستان کے 90,000 جنگی قیدی رہا کر دیے۔ اس کے بعد چونکہ امریکہ نے پاکستان کی 1971 کی جنگ میں کوئی مدد نہیں کی تھی، اس لیے پاکستان نے امریکہ سے کیے گئے سیٹوں اور سینٹوں معاہدے بھی توڑ دیے، لیکن پاکستان کو کسی عالمی طاقت کی ضرورت تو تھی۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد لاہور میں کروایا، اور اسی سال پاکستان نے بنگلہ دیش کو بھی تسلیم کر لیا، اور اس طرح دونوں ممالک میں اچھے تعلقات کا آغاز ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی سب سے اہم برتری یہ تھی کہ انہوں نے 1973 کا آئین مکمل کر دیا۔ اس آئین میں وزیر اعظم کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے اگلے نئے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا اہم ترین واقعہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے یوگ دور میں لگنے والی سنتوں اور اس سے پہلے لگنے والی سنتوں اور اداروں کو سیاسی تحویل میں لے لیا، جس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا اور سنتیں تباہ و برباد ہونے لگیں۔ سنتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے روس سے اچھے تعلقات بنائے اور مدد طلب کی۔ پاکستان اسٹیل مل بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنی، اور یوگ دور میں بھی شروع ہونے والا تربیلا ڈیم بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کا آخری اہم ترین واقعہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ ان کا اہم ترین مقبول نعرہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنا کے رہیں گے اقوام میں بہت مقبول ہوا۔ اسلامی ممالک کو ایک بلوک بنانے کی کوشش اور ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ امریکہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے سرگرم ہو گیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دے ڈالی۔ پاکستان میں عام انتخابات 1978 میں ہونے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو اس کے مشیروں نے بتایا کہ وہ اگر ایک سال پہلے انتخابات کروا لیں تو ان کی جیت یقینی ہے، اور اس طرح وہ 5 سال حکومت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ایسا ہی کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں پی این اے کا مشترکہ اجلاس پی این اے میدان میں آیا۔ 1970 کے یہ انتخابات ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو واضح طور پر جیت گئے۔ پیپل پارٹی کے ہاتھ 155 نشستیں جیت آئیں اور اپوزیشن کے ہاتھ صرف 36 نشستیں آ گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جیت تو گئے لیکن انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ پی این اے احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، اور وہ تحریک جو دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے مذہبی رنگ میں رنگ گئی اور تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گئے۔ اس تحریک میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا لیکن ضیاء الحق ضرور آ گیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ضیاء الحق پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اسی طرح جیسے سکندر مرزا ایوب خان پر اور ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو پر۔ شاید کسی نے سچ کہا ہے کہ طاقت کے کھیل میں الہیات کا نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو رضا قصوری قتل کیس کے بہت کمزور مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی۔ احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو ڈسٹرکٹ راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ روز جو پاکستان کا دوست بننے جا رہا تھا آخر دشمن کیسے بن گیا، اور نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی پاکستان کی سیاست میں انٹری کیسے ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔